اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم 13 اگست اپنی کلاس الہدایہ قرآن کلاس میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک سے التجا ہے، دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کی صحبتوں سے ہمیشہ فیض یاب رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی ہم علم حاصل کریں اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج ہمارا سبق سورہ توبہ کا رکوع نمبر 14 جاری ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ۔ وما کان اللہ، اور اللہ رب العزت کی یہ شان نہیں، یہ دستور نہیں، لیضل قوما، کہ گمراہ فرمائے کسی قوم کو، بعد اذ ہداہم، بعد اس کے کہ ان کو ہدایت عطا فرما چکا ہے۔ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہی نہیں دیتے، گمراہ نہیں فرماتے، حتیٰ یہاں تک کہ یبینہ، واضح فرما دیتے ہیں، لہم، ان کے لیے، ہر وہ چیز، ما یتقون، جس سے انہوں نے بچنا ہے، جس سے تقوی اختیار کرنا ہے۔ اللہ پاک ہدایت دیتے ہیں تو ہدایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس قوم کو ہدایت عطا کی جا رہی ہے اس قوم کے سامنے ہر وہ چیز واضح کر دی جاتی ہے۔ ہدایت کا مطلب ہی ہر اس راستے کو واضح کر دینا ہے کہ جس راستے سے بچنا ہے، اور ہر اس راستے کو واضح کر دینا ہے جس راستے پر چلنا ہے۔ لہٰذا جو اللہ کے پسندیدہ راستے پر اور اس راستے پر چلیں گے کہ جن پر اللہ تعالیٰ چلنے کا حکم دیتا ہے، تو وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، وہ سمجھ جائیں گے کہ کون سا راستہ اللہ رب العزت کی رضا کی طرف جاتا ہے، اور اسی راستے پر ہم نے چلنا ہے۔ اور جو اس راستے پر چلیں گے کہ جس راستے پر چلنے سے اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منع فرماتے ہیں، تو پھر وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت کی کسی کے لیے بھی خواہش نہیں گمراہ کرنا۔ اللہ پاک نے ہر کسی کی ہدایت رکھی ہے، ہدایت کی آرزو فرمائی ہے، ہدایت کے لیے اہتمام فرمائے ہیں، اور اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرما دیا ہے کہ کتب ربک علی نفسہ الرحمۃ، کہ آپ کے رب نے رحمت فرمانا اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے، یعنی اپنے اوپر فرض کیا ہوا ہے، جس چیز کو فرض کیا ہوا ہے، جس چیز کو لازم کیا ہوا ہے، اپنے بندوں کو رحمت عطا کرنا ہے۔ اور جو گمراہ ہوتے ہیں، جو زحمتوں کا شکار ہوتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ پاک نے انسان کو اختیار عطا فرمایا ہے۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ انا ہدیناہ النجدین، کہ بے شک ہم نے انسان کے لیے 2 راستے واضح کر دیے ہیں، ایک سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، اور ایک ٹیڑھا راستہ ہے جو شیطان کا راستہ ہے۔ تو جو صراط مستقیم پر چلتا ہے اس کے لیے بھی سب کچھ واضح طور پر موجود ہے، ساری وضاحتیں موجود ہیں قرآن کریم کے اندر اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر۔ تو جو سیدھے راستے پر چلتا ہے وہ اپنی منزل کو، رضائے خدا کی منزل کو پا لیتا ہے، اور جو اختیار اللہ پاک نے دیا ہے ہر انسان کو، تو اپنے اختیار کے تحت ٹیڑھے راستے پر چلتا ہے، شیطانیت کے راستے پر چلتا ہے، تو وہ پھر شیطان کا غلام بن جاتا ہے۔
اللہ پاک نے ہے وہ خوب جاننے والا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی وہ ہے، لہو ملک السماوات والارض، اس کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی۔ یحیی، وہی زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور وہی مارتا ہے۔ زندگی بھی اس کے ہاتھ میں ہے، موت بھی اس کے ہاتھ میں ہے، اور ساری کائنات کا بادشاہ وہی ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اگر تم اے انسانوں اور بالخصوص مسلمانوں اور مومنوں اللہ کو چھوڑ کر یا صراط مستقیم کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلتے ہو، اللہ کے دشمن کے راستے پر چلتے ہو، تو پھر یاد رکھو کہ بادشاہت بھی اللہ کی ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، نہ تمہیں کوئی زندگی دے سکتا ہے اور نہ تمہیں کوئی مار سکتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر۔ تو وما لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ، لقد، بے شک، تاب اللہ، اللہ رب العزت نے رحمت سے توجہ فرمائی۔ تابا علی، اس کا مطلب ہوتا ہے اگر بندے کے لیے الفاظ ہوں تاب علی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے توبہ کی، اللہ کی رحمت کی طرف بندے نے رجوع کیا۔ اور اگر اللہ رب العزت کی شان میں یہ لفظ آئے کہ تاب اللہ علی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے رحمت سے توجہ فرمائی، توبہ قبول فرمائی، علی النبی، اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف رحمت سے توجہ فرمائی، والمہاجرین، اور وہ صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہوں نے حضور کے ساتھ ہجرت کی تھی، مہاجرین، والانصار، اور انصار مدینہ، حضور کے وہ صحابہ جو انصار مدینہ بنے، الذین، وہ صحابہ، وہ لوگ جنہوں نے اتبعو، پیروی کی، ہو سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی، فی ساعۃ العسرۃ، تنگی کی گھڑی میں، مشکل کی گھڑی میں، ساعت کے معنی گھڑی، وقت، اور اسرہ کے معنی مشکل، من بعدی، بعد اس کے، ما کادا، کہ قریب تھا، یزیغ، کہ ٹیڑے ہو جائے، قلوب فریق منہم، قلوب دل، فریق گروہ، منہم ان میں سے ایک گروہ کے دل ٹیڑے ہو جاتے، پھر جاتے، ثم تاب علیہم، پھر رحمت سے توجہ فرمائی ان کی طرف، انہ بہم، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ، رؤوف الرحیم، رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اب اس میں ذکر اس گھڑی کا ہے، مشکل کی گھڑی، غزوہ تبوک پر جانے کی گھڑی، کہ اس وقت سخت گرمی کا موسم، شدت کی پیاس، اور کھانے کے لیے بھی بہت کم، سفر پر روانہ ہوئے، سواریوں کی قلت، کھانے کی قلت، پینے کی قلت، اور سخت گرمی کا موسم، اور اس وقت جنہوں نے حضور علیہ السلام کا ساتھ دیا دین اسلام کی حفاظت کے لیے، اسٹیٹ آف اسلام کی حفاظت کے لیے، وہ کون تھے؟ اللہ پاک فرماتے وہ مہاجرین، انصار، اور وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی، حضور کا ساتھ دیا، حضور کے ساتھ گئے۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ سواری اتنی کم تھی کہ بعض 10 لوگوں کو ایک سواری ملی، اور باری باری وہ سوار ہوتے تھے، ایک اونٹ 10 لوگوں کو ملا، اور باری باری سوار ہوتے تھے، اور کچھ پیدل چلتے تھے۔ پھر کھانے کا عالم یہ تھا کہ ایسا وقت بھی آیا کہ ایک کھجور پر 2 لوگوں کو گزارا کرنا پڑا۔
آدھی آدھی کھجور کھانا پڑی اور پانی پینے کے لیے نہیں ملا۔ پیاس کی شدت کس طرح بجھائی کہ سواری والا اونٹ ذبح کر کے اس کے پیٹ سے جو پانی نکلتا ہے اس پانی کو پی کر صحابہ کرام نے اپنی پیاس بجھائی، لیکن حضور علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ اور وہ لوگ جن کے دل پھرنے والے تھے، ٹیڑھے ہونے والے تھے، ان سے مراد کچھ صحابہ ہیں کہ جن کے دل میں یہ بات آئی کہ اتنی شدت کی گرمی ہے، ہم بھی کوئی بہانہ بنا لیتے ہیں، ہم بھی معذرت کر لیتے ہیں اور جہاد پر نہیں جاتے، تو لیکن اللہ پاک نے ان کو مضبوطی عطا فرمائی، ان کے دلوں میں جو شیطانی وسوسہ آ رہا تھا اس کو نکالا اور توفیق الہی سے وہ جہاد میں شریک ہوئے۔ ان میں ایک ابو خیثمہ بھی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی۔ جب وہ اپنے گھر گئے روانگی سے پہلے دیکھا کہ ان کی 2 بیویاں اور دونوں درختوں کی گھنی چھاؤں، چھپروں کی گھنی چھاؤں کے نیچے بیٹھی ہیں، ٹھنڈے پانی کے مشکیزیں رکھے ہیں اور مزیدار کھانا پک رہا ہے، پلنگ لگے ہیں، بیٹھی ہیں۔ تو جب ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا منظر دیکھا تو دہلیز سے ہی واپس آ گئے، فرمانے لگے کہ ابو خیثمہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی اتنی شدت میں، شدت کی گرمی میں، شدت کی پیاس میں اتنا مشکل سفر کریں اور تو اپنی 2 بیویوں کے ساتھ عیش کرے اور ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر پانی ٹھنڈا پیے اور مزیدار کھانے کھائے، سب کچھ چھوڑ کر اپنی سواری پکڑی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے روانہ ہو گئے۔ اور جلدی سے چلتے چلتے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب پہنچے تو دور سے ایک سوار کو آتے ہوئے دیکھا تو صحابہ کرام نے عرض کی حضور کوئی سوار آ رہا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لگتا ہے یہ ابو خیثمہ آ رہا ہے۔ اور جب آپ قریب آئے تو صحابہ نے شور مچا دیا کہ حضور واقعی ابو خیثمہ ہیں۔ تو انہوں نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سارا واقعہ بیان کیا، ساری کہانی سنائی، تو حضور علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور ان کو بہت پیار فرمایا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے نفع مند تجارت کی ہے، قد ربح البیع، کہ تو نے نفع مند تجارت کی ہے۔ تو اس طرح سے وہ خوش نصیب صحابہ کرام جن کے دل میں تھوڑی سی بات آئی کہ ہم جہاد پر نہ جائیں، لیکن اللہ کریم نے ان کے دلوں سے وہ وسوسہ نکال کر ان کو حضور علیہ السلام کے ساتھ ملا دیا اور انہوں نے اس جنگ میں شرکت کی۔ اور اسی دوران 3 صحابہ جو جہاد پر نہیں گئے، ان تینوں کے بارے میں پھر اللہ رب العزت نے سزا رکھی۔ اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ ان کے ساتھ کسی نے بولنا نہیں ہے، ان کے اسلام کا جواب نہیں دینا۔ تو اس کا ذکر بھی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کچھ تو ایسے تھے جن کے دلوں کو ہم نے ٹیڑھا ہونے سے بچا لیا اور ان کے دلوں سے شیطانی وسواس دور فرما دیا۔ اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ ایک مومن جو ہے وہ راہ راست پہ چلتا رہے اور شیطانی وسوسوں کا شکار نہ ہو۔ تو شیطانی وسوسوں سے بچنا بھی اللہ پاک کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت سے بچا جا سکتا ہے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور ان 3 پر جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے ان کا فیصلہ اللہ رب العزت کے سپرد کر دیا گیا تھا، ملتوی کر دیا گیا تھا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب ضاقت تنگ ہو گئی علیہم ان پر الارض زمین ان پر تنگ ہو گئی، بما رحبت اپنی کشادگی کے باوجود، بما باوجود رحبت کہ وہ کشادہ تھی، کشادگی کے باوجود زمین ان پر تنگ ہو گئی، وضاقت
اور تنگ ہو گئے علیہم ان پر انفسہم ان کی اپنی جانیں، ان کے اپنے نفس ان پر تنگ ہو گئے، وظنوا اور وہ یہ سوچنے لگے، یقین کرنے لگے، اللہ ملجا ان کے لا نہیں ملجا کوئی پناہ ان کے لیے کوئی پناہ نہیں من اللہ اللہ کی طرف سے الا الیہ مگر اللہ کے پاس ہی پناہ ہے، اللہ کے سوا ان کے لیے کوئی پناہ نہیں ہے۔ اب یہ ان 3 صحابہ کا حال تھا کہ انہوں نے ان کے ساتھ سب نے بولنا چھوڑ دیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ پاک کے حکم سے فرما دیا کہ نہ ان کے ساتھ کوئی بولے اور نہ ہی ان کے سلام کا جواب دے، تو وہ جدھر جاتے کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں بولتا تھا، کوئی بھی ان سے کلام نہیں کرتا تھا، اور ان کو یوں لگنے لگا جیسے ان کا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ زمین ان پہ تنگ ہو گئی، ان کی اپنی جانیں ان پہ تنگ ہو گئی، اپنی جانوں سے بھی بیزار ہو گئے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سے ناراض تھے۔ پھر انہوں نے کثرت سے توبہ کی، معافیاں مانگی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر معافیاں مانگی، تو 50 دن تک حضور علیہ السلام ان سے کلام نہیں فرمایا۔ تو پھر سوچئے کہ ان کا حال کیا ہوا ہوگا۔ وہ صحابہ جو ایک لمحہ بھی حضور علیہ السلام کا دیدار نہ ملے تو بے قرار ہو جائیں، بے تاب ہو جائیں، ان کا حال کیا ہوا ہوگا۔ لیکن یہ ان کی سزا تھی، جہاد پر نہ جانے کی سزا تھی۔ پھر انہوں نے جا کر اعتراف جرم کیا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے خود جا کے حضور علیہ السلام سے سب کچھ بیان کیا کہ میں نے اپنے مال و دولت اور کاروبار کی خاطر جانا ترک کیا۔ پہلے دن سوچا کہ چلو آج سارے کام نپٹا لوں، کل چلا جاؤں گا۔ پھر اگلے دن سوچا کہ ابھی اور کام باقی ہیں، کل چلا جاؤں گا۔ اسی طرح 3 دن گزر گئے۔ جب تیسرا دن گزر گیا تو پھر دل میں بات آئی کہ اب تو قافلہ بہت دور چلا گیا ہوگا، چلو رہنے ہی دیتے ہیں۔ تو اس طرح وہ رک گئے۔ اسی طرح تینوں صحابہ اکرام اپنے اپنے کام میں مشغول رہے اور رک گئے۔ لیکن جب حضور علیہ السلام غزوہ تبوک سے واپس آئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ سنت مطہرہ تھی کہ سفر سے جب واپس آتے تو مسجد نبوی شریف میں جا کر 2 نفل ادا فرماتے۔ تو حضور جب نفل پڑھ کے فارغ ہوئے، سلام پھیرا، تو منافقین کے بھی گروہ وہاں پہ موجود تھے اور آ کر اپنی اپنی معذرت پیش کر رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی رحمت للعالمین کی بنیاد پر سب کی معذرت سنتے جا رہے تھے اور ان کو چھوڑ رہے تھے۔ اور یہ 3 صحابہ جب حضور علیہ السلام کے پاس معافی مانگنے آئے تو آپ نے فرمایا جاؤ، تمہارا معاملہ اللہ کی سپرد ہے، ہمارا فیصلہ میں نہیں کروں گا، اللہ کریں گے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے ساتھ کسی نے بولنا نہیں، اسلام کا جواب نہیں دینا۔ 50 نے اس طرح گزر گئے۔ تو پھر وہ فرماتے ہیں کہ 50ویں رات کو ہماری معافی کے لیے اللہ پاک نے آیت مبارکہ نازل کی۔ آیت مبارکہ 50ویں رات نازل ہوئی، اور پھر صبح فجر کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو پھر حضور نے آواز دی، بلند آواز سے سب کے سامنے بتا دیا کہ ثم تاب علیہم لیتوبوا، کہ پھر اللہ پاک نے تاب علیہم، اللہ پاک ان کی طرف رحمت سے مائل ہوا، لیتوبوا تاکہ وہ اللہ کی طرف توبہ کریں، رجوع کریں، معافی کے لیے رجوع کریں۔ پھر یہ خوشخبری جب حضور علیہ السلام نے سنائی 50ویں رات میں اگلے دن فجر کی نماز کے بعد کہ اب ان صحابہ کی توبہ اللہ پاک نے قبول فرما لی ہے، اللہ پاک نے ان کی طرف رحمت سے توجہ فرما دی ہے، اب ان پر لازم ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے توبہ کریں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ هو التواب الرحیم، توبہ قبول فرمانے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ان صحابہ نے یہ مجدہ جاں فضا سنا تو خوشی سے رونے لگ گئے، خوشی سے دوڑتے ہوئے آئے، اور صحابہ اکرام دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے آ کے ان کو مبارکبادیں دینا شروع کر دیں اور خوشیوں کے ڈنکے بجنے لگے، اور حضور علیہ السلام کا چہرہ انور بھی خوشی سے چمک رہا تھا۔
سبحان اللہ۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہم کتنے ہی گناہ گار ہوں، ہماری توبہ اللہ پاک کے ہاں ضرور قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں یہ دعوت دیتے ہیں کہ گناہ گاروں لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ تم کتنے بھی گناہ گار ہو، سچی توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ کے 2 آنسو بہا دو تو اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور تمہیں معافیاں مل جاتی ہیں۔ اور جب تمہیں معافیاں ملتی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم اتنا خوش ہوتے ہیں کہ تمہارے نبی رحمت للعالمین نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگتا ہے کہ میرے امتی کو معافی مل گئی، اس لیے کہ حضور علیہ السلام ہماری خوشیوں کے چاہنے والے ہیں، ہماری کامیابیوں کے چاہنے والے ہیں، ہماری راحتوں کے چاہنے والے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام اتنا خوش ہوئے کہ حضور کا چہرہ مبارک خوشی سے چمکنے لگا۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، تقوی اختیار کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ اور تقوی کا معنی ہم بار بار بیان کر چکے ہیں، ریپیٹ کر چکے ہیں کہ تقوی کا مطلب عبادت کرنا نہیں ہے، نماز پڑھنا نہیں ہے، روزہ رکھنا، حج کرنا نہیں ہے۔ تقوی کا مطلب ہے ہر گناہ سے بچنا، ہر حرام سے بچنا، ہر نافرمانی سے بچنا، اللہ رب العزت کی منع کی ہوئی باتوں سے بچنا، اللہ کی حدود کی پابندی کرنا، شریعت مطہرہ کی حدود کی پابندی کرنا، یہ تقوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، اے میرے مومن بندو، میری چاہت ہے کہ تم ہمیشہ ہر حرام سے بچتے رہو، ہمیشہ تقوی اختیار کرو، تمہارا ظاہر بھی پاک رہے، تمہارا باطن بھی پاک رہے۔ وَكُونُوا، اور ہو جاؤ، مع الصادقین، سچوں کے ساتھ، صادقین کے ساتھ رہو، ہمیشہ صادقین کی صحبت اختیار کرو۔ صادقین کون ہے؟ جو سچ بولتے ہیں۔ اور سچ بولنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عام روٹین میں، عام باتوں میں سچ بولتے ہیں۔ صادق کا سب سے پہلا مطلب یہ ہے، سب سے پہلا مفہوم یہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو زندگی بھر اس پر قائم رہتا ہے۔ نماز میں اگر کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو نماز میں سے فارغ ہونے کے بعد جتنا وقت گزرتا ہے وہ اس پر قائم رہتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ والذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایک بار کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت پذیر رہے، قائم رہے اس راستے پر، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان پر اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یعنی جو شخص، جو مومن لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کرتا ہے، محمد رسول اللہ کا دعویٰ کرتا ہے، اور پھر اسی دعوے پر چلتے ہوئے زندگی گزارتا ہے کہ میرا خدا، اس کے سوا میرا کوئی خدا نہیں، اور میرے رسول صلی اللہ تعالی وسلم، ان کے سوا میرا کوئی آئیڈیل نہیں، اللہ سے ملانے والے مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی سیرت مطہرہ میری زندگی ہے، میری بندگی ہے۔ تو تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور فرشتے ان سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ اب تمہیں کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ ہائے ہائے، کہ جس نے سچا ہو کر دکھایا، صادق ہو کر دکھایا، صادقین کی صف میں شامل ہو گیا، فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اب تمہیں نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی غم ہے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور خوشخبری پاؤ، ابشروا، خوشخبری پاؤ
بالجنت التی، اس جنت کی کنتم توعدون جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یہ کس کی شان ہے؟ جو صادقین ہے، سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ اگر کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے تو اللہ کو ہی اپنا رب مانتے، کسی اور کا اپنا رب نہیں بناتے، اللہ کی مانتے ہیں۔ اللہ کو رب کون مانتا ہے؟ جو اللہ کی مانتا ہے، صرف اللہ کو نہیں مانتا۔ نماز پڑھ کر یہ نہیں کہتا کہ نماز پڑھ لی، یہ فرض تھا پورا کر لیا۔ اب جو اللہ پاک نے کہا ہے ضروری نہیں وہ پورا کیا جائے، نعوذ باللہ۔ کسی نے کہا نا کہ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے، تو جواب دینے والے نے بڑا پیارا جواب دیا کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اور مومن وہ ہے جو اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی مانتا ہے۔ جب لا الہ الا اللہ پڑھا تو پھر اللہ کی ماننی، ہر بات اللہ کی ماننی، کسی اور کی نہیں مانی۔ اور محمد الرسول اللہ پڑھا تو پھر ہر بات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننی، کسی اور کی نہیں مانی۔ یہ ہے صادقین۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو ہمیشہ تقوی اختیار کیے رکھو، تقوی پر قائم رہو اور ہمیشہ سچوں کی صحبت اختیار کرو، صادقین کی صحبت اختیار کرو۔ یہ حکم صحابہ کرام کے لیے اور صحابہ کے توسط سے ہم سب کے لیے، قیامت تک آنے والے ہر مومن کے لیے، مسلمان کے لیے۔ ما کانا لأہل المدینتی، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اہل مدینہ کی یہ شان نہیں، ومن حولہم، اور جو ان کے ارد گرد ہیں، من الاعرابی، عرابی دیہاتی، اور جو ان کے ارد گرد دیہاتی ہیں ان کی یہ شان نہیں، ان یتخلفوا، کہ وہ پیچھے بیٹھ رہتے، عن رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ولا یرغبوا، اور نہ ہی ان کی یہ شان ہے کہ وہ مائل ہو جائیں، بانفسہم، اپنی جانوں کی طرف، ان نفس ہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو چھوڑ کر، یعنی حضور سے بے فکر ہو کر اپنی جانوں کی طرف، اپنی جانوں کے خیال کریں اور اپنی جانوں کی پرواہ کریں۔ یہ اہل مدینہ کی، اور اہل مدینہ کے ارد گرد جو بدو ہیں، دیہاتی ہیں، ان کی یہ شان نہیں۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ انہوں نے، لا یصیبہم، نہیں پہنچتی ان کو، ظمأ، کوئی پیاس، ولا نصب، اور نہ کوئی تکلیف، ولا مخمصۃ، اور نہ کوئی بھوک، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ولا یطؤون، اور نہ وہ چلتے ہیں، موتین، کسی چلنے کی جگہ پر، یغیظ الکفار، جس سے کفار کو غصہ آئے، کفار غیظ و غضب کا شکار ہوں، ولا ینالون، اور نہیں وہ حاصل کرتے، من عدو، دشمن سے، نیلن، کچھ بھی حاصل کرنا، الا، مگر، کتب لہم، لکھ دیا جاتا ہے ان کے لیے، بہی، اس کے بدلے، عمل صالح، نیک عمل۔ یعنی اس لیے کہ ان لوگوں کی یہ شان ہے کہ ان کو کبھی پیاس کی تکلیف پہنچے، کبھی بھوک کی تکلیف پہنچے، کبھی اور کوئی تکلیف پہنچے، اللہ کی راہ میں چلتے ہوئے، یا یہ دشمن کے کو غصہ دلانے کے لیے میدان میں نکلے، دشمن اسلام کو غصہ دلانے کے لیے میدان میں نکلیں اور دشمن سے کچھ بھی حاصل کریں، تو مال غنیمت اس سے مراد، تو ان ساری باتوں کے عوض، ان سارے اعمال کے عوض ان کے لیے اللہ تعالیٰ نیک عمل لکھ دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں ہے، ان کو بھوک پہنچتی ہے، پیاس پہنچتی ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، برداشت کرتے ہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، برداشت کرتے ہیں، تو ان کے لیے ہر قدم پر نیک عمل لکھا جاتا ہے، ہر قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو جو صحابہ اتنی مشقتیں برداشت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک پر جا رہے تھے، اللہ پاک ان کی یہ شان بیان فرما رہے ہیں۔ ان کو ہر قدم کے بدلے جو انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں اللہ کی راہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ہر قدم کے بدلے ان کو نیک اعمال
کا اجر عطا فرمایا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یضیع، ضائع نہیں فرماتا، اجر المحسنین، احسان کرنے والوں کا اجر۔ جو اللہ کی راہ میں نیکیاں کرتا ہے اور بڑھ بڑھ کے نیکیاں کرتا ہے، فرض سے بڑھ کر نیکیاں کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ ولا ينفقون نفقۃ، اور وہ مجاہدین، مدینہ میں رہنے والے، مدینہ سے کے ارد گرد دیہات میں رہنے والے، وہ مجاہدین خرچ نہیں کرتے نفقتاً، کوئی بھی خرچہ، صغیرتاً، چھوٹا ہو، ولا کبیرتاً، بڑا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جو بھی خرچ کرتے ہیں، ولا یقطعون، اور نہیں وہ طے کرتے، وادیاً، کسی وادی کو، الا، مگر، کتب لہم، لکھ دیا جاتا ہے ان کے لیے، لیجزیہم اللہ احسن، تاکہ جزا دے، بدلہ دے ان کو اللہ تعالیٰ اس سے بہترین جو انہوں نے عمل کیا، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے۔ یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں کہ کچھ خرچ کریں، تھوڑا خرچ کریں یا زیادہ خرچ کریں، اور کسی وادی کو طے کریں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ان کے لیے اس سے کہیں بہترین، کہیں بڑھ کر اجر لکھ دیتا ہے۔ یہ کون ہے؟ اہل مدینہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابی، مدینہ کے گرد دیہات سے حضور علیہ السلام کے صحابی۔ تو صحابی کا اجر جو ہے وہ تو ویسے ہی بہت بڑا ہے کہ کوئی عام شخص ایک رتی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، تو اس کو اس کے برابر اجر مل جائے گا، یا اسے 10 گنا مل جائے گا، یا 70 گنا مل جائے گا، 700 گنا مل جائے گا۔ اور ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ایک رتی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اس کو احد پہاڑ کے برابر بدلہ اجر ملے گا۔ احسن ما کانوا یعملون۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ ہے ایمان کا کمال، کہ ایمان جتنا بلند ہوتا ہے عمل کا اجر اتنا بڑا ہوتا ہے۔ عمل کا اجر ہمیشہ ایمان کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو صحابی کا ایمان ہی اتنا بلند ہے کہ اس کا اجر نہ کوئی گن سکتا ہے، نہ شمار کر سکتا ہے۔ اور یہ مقام ایمان کا، ایمان والے تو اب بھی ہیں، صحابی کے ایمان کا یہ مقام کیسے ہوا کہ اس صحابی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا ہے، حضور کے چہرہ اقدس کا ظاہری دیدار کیا ہے، اس لیے صحابی کا یہ مقام ہوا۔ اور حضور علیہ السلام کے صحابی کا مقام ایمان کی بنیاد پر، اور ایمان پھر کتنا بلند ہے ایک صحابی کا، کہ حضور علیہ السلام کے در اقدس پہ بیٹھنے والا سب سے کم درجے کا صحابی، اس کو ایک طرف کھڑا کر لیں اور 70,000 غوث اعظم جیسے اولیاء ایک طرف کھڑا کر لیں، وہ اولیاء کرام کے جن کی کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی، جن کی کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، جن کی زندگی سچی، اور جن کا شمار صادقین میں، صدیقین میں جن کا شمار ہے، وہ 70,000 ولی ایک طرف، اور حضور علیہ السلام کے در اقدس پر حاضر ہونے والا وہ صحابی جس نے ابھی اسلام قبول کیا ہے، ابھی غسل نہیں کیا اور کوئی عبادت نہیں کی، نماز نہیں پڑھی، حضور علیہ السلام کے مکھڑا اقدس کو دیکھا اور عاشق ہو گیا، قربان ہو گیا۔ عرض کی حضور اگر اب میں دین قبول کر لوں آپ کا تو مجھے کیا ملے گا؟ آقا نے فرمایا کہ کلمہ تم پڑھو، جنت پہنچانا میرا کام ہے۔ جنگ کا موقع تھا، دشمن کی صفوں کی طرف سے وہ آیا، حضور علیہ السلام کی پہ قربان ہوا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، اور یہ نیت کی کہ میں گھوڑے سے اتر کر حضور علیہ السلام کی دست بوسی کروں، حضور کے قدم چوموں، حضور کے دست مبارک چوموں۔ گھوڑے کی رکاب میں پاؤں پھنسا، گھوڑا بدک گیا، وہ گرا اور شہید ہو گیا، وصال ہو گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا صحابی ہے، اس کو غسل بھی دیا جائے، اس کا نماز جنازہ بھی پڑھا جائے، اور یہ جنتی۔
جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس صحابی کو جس نے بھی غسل بھی نہیں کیا تھا، قرآن بھی نہیں پڑھا تھا، نماز بھی نہیں پڑھی تھی، اس صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک طرف کھڑا کر لیں اور 70,000 کامل اولیاء ایک طرف کھڑا کر لیں تو 70,000 اولیاء کی عظمت مل کر بھی اس صحابی کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ صحابی کا مقام ہے، اور اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام کہاں سے ملا؟ کیا کثرت سے نمازیں پڑھنے سے ملا، یا کثرت سے روزے رکھنے سے ملا؟ نہیں، اس کو یہ مقام ملا تو فقط اور فقط دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، حضور کے ایک دیدار سے ملا۔ تو یہ صحابی کا مرتبہ کہاں سے آیا؟ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آیا۔ اور پھر کوئی کہے کہ حضور کچھ نہیں دے سکتے، نعوذ باللہ، حضور سے مانگنا منع ہے، شرک ہے۔ اللہ تو جو کچھ دیتا ہے در مصطفیٰ سے دیتا ہے۔ صحابہ کرام کو جو کچھ ملا ہے، خدا کی قسم، دینے والا خدا ہے، عطا کرنے والا خدا ہے، اور تقسیم کرنے والے مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میرے نبی کے صحابہ کی شان ہے کہ وہ جو عمل بھی کرتے ہیں، ہر عمل کے بدلے ذرہ برابر عمل بھی کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس سے کہیں بڑھ کے احسن اجر عطا فرماتا ہے۔ وما کان المؤمنون لینفروا کافۃ، وما کان، اور یہ نہیں ہو سکتا، المؤمنون کے مومن، لینفروا نکل پڑیں، کافتن سارے کے سارے، یعنی سارے مومن جو ہیں اکٹھے نہیں نکل سکتے۔ تو فلولا نفر من کل فرقۃ منہم، تو ایسا کیوں نہیں ہوتا، فلولا ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ نفرا نکلے، من کل فرقۃ ہر گروہ میں سے، منہم ان میں سے، طائفتن ایک گروہ، ان میں سے ہر بڑے گروہ میں سے ایک چھوٹا گروہ نکلے، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ تفقہ حاصل کریں دین میں، دین کی سمجھ حاصل کریں، وَلِيُنذِرُوا، اور ڈرائیں قومہم اپنی قوم کو، اذا جب رجعوا واپس آئیں، الیہم ان کی طرف، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ نافرمانیوں سے بچ سکیں۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ ضروری ہے کہ مومنین کی بڑی جماعتوں میں سے ایک چھوٹی جماعت ضرور ہر وقت اس کام پر متعین رہے کہ خود بھی دین کی سمجھ حاصل کرے، اور پھر دین کی سمجھ حاصل کرنے کے بعد، خود حاصل کرنے کے بعد اپنی قوم کی طرف آئے، اور ساری قوم میں دین کی سمجھ بانٹنے کا فریضہ ادا کرے۔ یہ ہر وقت کام چلتا رہنا چاہیے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ایک فرقہ جو ہے، ایک طائفہ جو ہے، وہ ہر وقت اس کام پر لگا رہے کہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور دوسروں کو بھی یہ سمجھ دیں، ڈرائیں دوسروں کو اللہ کے خوف سے، دوزخ کی آگ سے، جنت کی خوشخبریاں دیں، تاکہ وہ ہر برائی کرنے سے بچ سکیں۔ تو یہ بھی فرض ہو جاتا ہے، اللہ کا حکم ہو گیا اور فرض ہو گیا کہ تم میں اس طرح کا حکم ایک اور جگہ پر بھی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ ہر وقت تم میں ایک ایسی قوم موجود رہنی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دینے والی ہو، اور اس کا کام کیا ہو کہ نیکی کا حکم کرتے جائیں اور برائی سے روکتے جائیں۔ ہر وقت ایک قوم موجود رہنی چاہیے۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ آرزو کرتے ہیں کہ ہمیں اس قوم میں شامل فرمائیں کہ خود بھی دین کی سمجھ حاصل کریں اور دوسروں کو بھی دین کی سمجھ عطا کرنے کی ڈیوٹی ادا کریں، اور خود بھی سنور جائیں اور دوسروں کو بھی سنوارنے کے لیے کوششیں کریں۔
اگلے رکوع میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قاتلو، لڑتے رہو، الذین، ان لوگوں سے، یلونکم، جو تمہارے ارد گرد ہیں، من الکفار، کافروں میں سے، جو کافر تمہارے ارد گرد ہیں ان کے ساتھ جنگ جاری رکھو، جنگ کرو، ولیجدوا، اور چاہیے کہ وہ پائیں، فیکم، تمہارے اندر، غلظۃ، سختی۔ کافر جو ہے، دین کا جو دشمن ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دشمن ہے، خدا کا جو دشمن ہے، مومن پر فرض ہے کہ اس کے لیے ہمیشہ سختی رکھے، اس کے ساتھ نرمی اختیار نہ کرے اور اس کے ساتھ ہمیشہ سختی رکھے۔ جیسے علامہ اقبال کا وہ شعر اسی آیت کی تفسیر ہے کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، یعنی مومن کی یہ شان علامہ اقبال نے بیان فرمائی ہے کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ کہ یاروں کی مجلس ہو تو پھر مہاجرین و انصار کی مثال ہمارے سامنے ہے، اور جب کافر سے مقابلہ ہو، دشمن اسلام کے ساتھ مقابلہ ہو تو پھر فولاد کی طرح ہو جائے، سخت ہو جائے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، مع المتقین، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک ہمیں پرہیزگاروں کی صف میں ہمیشہ شامل رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان خوش نصیبوں کے گروہ میں شامل فرمائیں کہ جو خود بھی قرآن سیکھتے ہیں، دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں، اور قرآن پڑھتے پڑھتے خود قرآن بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے طالب علم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإلی اللقاء انشاءاللہ تعالی۔ آئندہ ہماری کلاس انشاءاللہ بروز بدھ ہوگی اور 3 بجے ہوگی۔